اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقها اما بعد. معزز اور محترم ناظرین کرام، آپ حضرات اس ماہ عظیم المرتبت ماہ رمضان میں مسلسل عبادتوں میں مصروف ہیں، اور اس مہینے میں عبادتوں کے ساتھ ساتھ اس حکم قرآن پر بھی عمل کر رہے ہیں جس کے مطابق ہمیں اپنا اصلاح نفس کرنا ہے، ہمیں اپنے نفس کو پاک صاف کرنا ہے. اور یہ کام ہم لوگ اس ماہ مبارک رمضان میں بڑے اچھے انداز سے، بڑے ہی پیارے طریقہ کار سے ہم انجام دے سکتے ہیں، اور اسی لیے کوشش کر رہے ہیں کہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر نظر ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اختیار کریں کہ جنہیں موت کے بعد جب ہم اس وادی میں جو اس دنیا کے بعد زندگی کی شکل میں مل رہی ہے، اس وادی میں قدم رکھیں گے تو اس موقع کے لیے یہ گفٹس ہمارے پاس ریڈی ہونے چاہیے. لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ ان دنوں میں جو ماہ مبارک رمضان کے بابرکت دن ہیں، ان راتوں میں جو ماہ عظیم المرتبت کی راتیں ہیں، ان میں کوشش کریں کہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اختیار کرتے جائیں تاکہ ہماری دنیا، برزخ اور آخرت تینوں سنورتی چلی جائے. میں نے عرض کیا تھا کہ راوی نے آ کر مولا سے یہ رسالت مآب حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات پوچھی تھی کہ یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ اتمنى الموت، میں موت کی تمنا کروں؟ حضور اکرم نے فرمایا تھا کہ اگر موت کی تمنا کرنی ہے تو پھر تمہارے لیے یہ ہدیے وہ 10 مقامات کے لیے تیار کرنے ہوں گے، جن میں سے پہلا گفٹ ریڈی کرنے کی جو بات تھی وہ ہم نے 2 دن آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ فرمایا تھا کہ ملک الموت کے لیے 4 ہدیے تیار کیے جانے ضروری ہیں. آگے فرماتے ہیں حضور اکرم کہ اما ہدیت القبر فاربعۃ اشیاء، 4 وہ ہدیے ہیں کہ جو انسان کو اس مکان کے لیے، اس جگہ کے لیے جو اس کے لیے قبر کہلاتی ہے، اس کے لیے اسے تیار کرنے ہیں. اور ان 4 میں سے پہلی چیز جو رسالت مآب نے فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس انسان کو استبراءہ من البول، اس انسان کو جس موقع پر طہارت حاصل کرنے کے لیے جائے، اچھی طرح سے خود کو طاہر اور پاک و صاف کرنا ہوگا. اگر اپنی زندگی میں اس طہارت کو، جو انسان معمولاً ہر شخص کی زندگی کی ضرورت ہے، انسان جاتا ہے اپنے بدن کو اپنے واش روم میں جا کر پاک صاف کرتا ہے، یہ جو طہارت ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اور اسی لیے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ قبر میں تمہیں سکون ملے، اگر چاہتے ہو کہ قبر میں تمہیں آرام ملے، تو پھر اس موقع پر اپنی طہارت کا خاص خیال رکھنا. اسی لیے ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ روایت وارد ہوئی ہے کہ اقوى الاسباب الحالیہ للرزق الجالبہ للرزق المداومۃ علی الطہارہ، سب سے زیادہ جو چیز انسان کے رزق کو کھینچ کے لے آتی ہے وہ شے کیا ہے؟ المداومہ علی الطہارہ، کہ انسان طہارت پر کوشش کرے کہ ہمیشہ باقی رہے. یہ طہارت اس کی اگر باقی رہے گی تو رزق خود بخود کھنچ کے چلا آئے گا. اسی لیے ہمارے وہاں روایتوں میں مستحب قرار دیا گیا کہ انسان جس موقع کے اوپر جا رہا ہے
اس کا وضو ٹوٹ رہا ہے، وہاں سے آنے کے بعد کوشش کرے کہ دوبارہ طہارت حاصل کر لے۔ من احدث فلم یتوضأ فقط جفانی، روایت میں وارد ہوا کہ جو شخص جائے واش روم واپس پلٹنے کے بعد اگر وضو نہ کرے تو پھر اس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ اور پھر فرمایا ومن توضأ ولم یصل، لیکن وہ انسان کہ جو وضو کرنے کے بعد نماز نہ پڑھ لے، وہ انسان فقط جفانی، حضور اکرم فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اس نے نافرمانی کی۔ ومن یصلی ولم، اس کے بعد فرمایا ولم یدع، لیکن اگر انسان نے نماز پڑھ لینے کے بعد دعا نہیں مانگی تو فقط جفانی، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ناانصافی کی۔ ومن یدعونی، اور جو مجھ سے دعا کرے، فلم اجیب ہو، لیکن اس دعا کے بعد میں قبول نہ کروں، فقط جفوتو، تو میں نے اس اپنے بندے کے ساتھ ناانصافی کی۔ یعنی انسان جب وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو، پھر نماز، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا، اس کے بعد اللہ کی طرف سے قبولیت دعا، یہ وہ مراحل ہیں جو انسان کی زندگی کو کامیاب بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے روایتوں میں ہمارے اور آپ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا کہ یا انس اکثر من الطہور، کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ طہارت کو حاصل کرو، یزد اللہ فی عمرک، اگر تم زیادہ سے زیادہ طہارت کو حاصل کرو گے اللہ تمہاری عمر بڑھا دے گا۔ انسان عمر کے بڑھانے کے لیے کتنی کوششیں کرتا ہے۔ عمر کے بڑھانے کا ایک بہترین طریقہ یہی ہے کہ انسان جب بھی دیکھے کہ طہارت نہیں ہے، کوشش کرے جلد از جلد طہارت کو حاصل کر لے۔ لہٰذا انسان کو اس طہارت کو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا اگلا جو وظیفہ ہے جو انسان کو قبر کے لیے اپنی تیاری میں شامل کرنا ہے، کہ جو قبر کے لیے ہدیہ بن جاتا ہے، وہ ترک النمیمہ، انسان کا دوسروں کی کمیوں کو اور دوسروں کی باتوں کو کسی دوسرے تک پہنچانے سے پرہیز کرنا، جغل خوری کرنا، کسی کی بات کو دوسرے تک پہنچا دینا، یہ اسلام کی نگاہ میں اتنی بری شے ہے کہ اگر اسے ترک کر دے تو پھر قبر کے لیے گفٹ تیار ہو جائے، قبر کے لیے ہدیہ تیار ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ ترک نمیمہ کو اپنی زندگی میں اختیار کرو تاکہ پروردگار تمہیں قبر کی زندگی میں، قبر کے موقع پر سکون اور آرام عطا کر سکے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ الساعی، وہ انسان جو کسی کی بات کو دوسرے تک پہنچا دیتا ہے، وہ قاتل ثلاثہ، وہ 3 لوگوں کا قتل مرڈرر شمار ہوتا ہے، 3 لوگوں کا۔ کن 3 لوگوں کا؟ جس کی برائی کر رہا ہے اس کو بھی قتل کر دیا اس لیے کہ اس کو نگاہوں سے گرا دیا، ایک مرڈر ہوا۔ دوسرا قاتل و نفسہ، یہ خود اپنا بھی قاتل ہے، اس لیے کہ جب اس نے دوسرے کی برائی کو پیش کیا، نتیجے میں خود اپنی عدالت کو ساقط کر دیا۔ فرمایا تیسرا جرم قاتل و من سعی الیہ، وہ تیسرا مرڈر اس کا کرتا ہے جس تک وہ برائی کو پہنچا رہا ہے۔ یعنی برائی کو بیان کرنے والا، برائی کو سننے والا، یہ دونوں بھی برابر کے مجرم قرار پاتے ہیں۔ لہٰذا اس انسان کو جو اس منشا اور ارادے سے آگے بڑھ رہا ہو اسے پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد گرامی قدر اس طرح سے آپ نے فرمایا کہ من سعی بأخیہ الی سلطان، اگر کسی انسان نے کسی اپنے دوست مؤمن کی برائی کو جا کر کسی ظالم حاکم سے کیا، نتیجے میں ولم ینل ہو من سوء،
جس کی برائی کی ہے حاکم سے، اگر حاکم کی طرف سے کوئی سزا یا کوئی ایسا نقصان اس مرد مومن کو نہ پہنچے، ولا مکروہ، اور کوئی ایسا کام اس حاکم کی طرف سے اس کے لیے انجام نہ پائے کہ جس سے اس مومن کو ذرا بھی تکلیف ہو، احبط اللہ عملہ، تو اس برائی کو حاکم تک پہنچانے والے کی ساری نیکیاں، اس کے سارے کاموں کو خدا تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لیکن بس یہیں تک بات نہیں ہے، آگے فرمایا وَلَمْ يَنَلْهُ مِنْهُ شَيْءٌ، تو اس صورت میں احبط اللہ عملہ، اس کے سارے عمل کو پروردگار تباہ کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد وَإِنْ وَصَلَ مِنْهُ إِلَيْهِ سُوءٌ، لیکن جس کی برائی جا کر حاکم سے کی ہے، اسے حاکم کی طرف سے کوئی نقصان ہو جائے، او مکروہ، یا کسی مکروہ کو کوئی تکلیف پہنچے اس انسان کو، او اذن، یا اس حاکم سے کوئی اذیت ہو اس انسان کو، تو اب اس برائی کے پہنچانے والے کی سزا اور شدید ہو جاتی ہے۔ فرمایا اس موقع پہ جعلہ اللہ فی طبقۃ مع ہامان فی جہنم، اس کی سزا یہ ہے کہ پروردگار جہنم میں جہاں اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے حامان کو رکھے گا، وہیں پر اس چغل خوری کرنے والے، برائی کو بیان کرنے والے کو قرار دے گا۔ رسالت مآب کی امت کا اقرار کرنے والا اللہ کا انکار کرنے والے کے ساتھ جہنم کے اس طبقے میں جو آخری، جو سب سے شدید طبقہ ہے، وہاں تک قرار رکھا جائے گا۔ لہٰذا انسان کو بچنا چاہیے، انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح سے اپنے کو مصیبت میں نہ ڈالے۔ میں عرض کروں کہ کتنا بڑا دنیا میں نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے معزز ناظرین نے جناب علی بن یقطین کا نام سنا ہوگا۔ جناب علی بن یقطین ہمارے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام کی اجازت سے حاکم کے وزیر قرار پائے تھے، اور اب ظاہر ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے تھے، لہٰذا ایک موقع پر دیکھیں اگر انسان چغل خوری کرتا ہے تو کتنی بڑی سزا ملتی ہے۔ علی بن یقطین کو ایک بار روم سے لباس جو آیا تھا حاکم کے پاس، حاکم نے اس لباس کو علی بن یقطین کو دے دیا۔ علی بن یقطین اس کے مالک ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ چونکہ شریعت کے حکم کے مطابق مال کا ایک حصہ بشکل خمس دینا ہے، جناب علی بن یقطین نے اس لباس کو خمس کے طور پہ نکالا اور امام وقت یعنی ہمارے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام کی خدمت میں بھجوا دیا۔ علی بن یقطین کی طرف سے وہ لباس ساتویں امام کی خدمت میں پہنچا، امام نے بقیہ ساری چیزوں کو لینے کے بعد اس لباس کو علی بن یقطین کو واپس بھجوا دیا، اور فرمایا کہ علی بن یقطین اس کو اپنے پاس محفوظ رکھو، یہ تمہارے وقت ضرورت کام آئے گا۔ اہل بیت اطہار اپنے چاہنے والوں کا کتنا خیال رکھتی ہیں، ہماری جانیں نثار ہو جائیں۔ مولا نے اس لباس کو علی بن یقطین کو واپس بھجوا دیا کہ اسے سنبھال کے رکھو، یہ تمہارے کام آنے والا ہے۔ علی بن یقطین کو تو کچھ خبر نہیں، وہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے لباس بھیجا تھا، مولا نے قبول نہیں کیا، نہ جانے میرے لباس میں یا میری نیت میں یا میرے ارادے میں کون سی ایسی کمی تھی کہ جس کی بنا پہ میرے آقا نے اسے قبول اور ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اچانک علی بن یقطین کو جس دن یہ لباس ملا تھا اسی کے اگلے دن علی بن یقطین کو اچانک حاکم کی طرف سے بلایا گیا، اور جب علی بن یقطین پہنچے، حاکم نے کہا کہ میں نے تمہیں روم سے آنے والے لباس کو بطور گفٹ دیا تھا، بتاؤ وہ لباس کہاں ہے؟ علی بن یقطین تو سناٹے میں آ گئے۔ مولا، آپ نے مدینے سے لباس مجھے واپس بھجوایا تھا، اور آج بغداد میں اس لباس کی مجھے ضرورت پڑ رہی ہے۔ مولا نے اپنے چونکہ لباس بھجوا دیا تھا، علی بن یقطین نے اپنے گھر میں ایک خاص جگہ کے اوپر اسے قرار دیا تھا۔ علی بن یقطین نے کہا کہ وہ لباس میرے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ حاکم نے کہا کہ نہیں، اس لباس کو لا کے مجھے دکھاؤ۔ کہا نہیں، میں خود گھر نہیں جاؤں گا،
یہ غلام میرا موجود ہے، اس سے کہو کہ فلاں جگہ کے اوپر خاص مقام پہ ایک صندوق ہے، اس میں تمہارا دیا ہوا ہدیہ خاص حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا ہے، کہو وہاں سے نکال کے لے آئے اور لا کے تمہاری خدمت پہ پیش کر دے۔ گیا غلام، لے کے آیا اور لا کر اس لباس کو پیش کر دیا۔ حاکم کو جیسے ہی وہ لباس ملا، وہیں پر قریب میں علی بن یقطین کا ایک غلام کھڑا تھا۔ حاکم نے اس کی طرف دیکھا، یہ دوسرا غلام تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان جب چغل خوری کرتا ہے تو کتنی بڑی سزا ملتی ہے۔ اس موقع پر حاکم نے اس غلام کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ تم کہہ رہے تھے کہ علی بن یقطین مجھے اپنا سردار نہیں مانتا، اور علی بن یقطین نے جنہیں سردار مانتے ہیں مدینے میں ان تک تمہارا یعنی حاکم کا دیا ہوا روم کا لباس بھجوا دیا ہے۔ تم یہی تو کہہ رہے تھے، یہ تو دیکھو لباس علی بن یقطین کے پاس رکھا ہوا ہے۔ بات تب سمجھ میں آئی، یہ جو حاکم نے لباس کے بارے میں پوچھا، لباس منگوایا گیا، لباس کے بارے میں تحقیق کی گئی، وہ سب کس وجہ سے؟ وہ اس غلام کی اس چغل خوری کی بنا پر کہ اس نے اپنے آقا کے خلاف حاکم سے شکایت کی تھی۔ اب آپ سنیں، اگر بات روایت یہیں پر ختم ہو جاتی تو پتہ نہیں چل پاتا کہ اس چغل خوری کا انجام دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ حاکم نے اسی وقت حکم دیا کہ اس چغل خوری کرنے والے، وہ بھی غلط چغل خوری کرنے والے غلام کو 1000 کوڑے مارے جائیں۔ اور پھر میں عرض کروں کہ روایت کہتی ہے کہ 500 کوڑے ہی اس غلام کو پڑے تھے کہ وہ دنیا ہی سے رخصت ہو گیا، جہنم چلا گیا۔ یعنی آپ نے توجہ فرمائی، انسان جب چغل خوری کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ آخرت میں نقصان ہوتا ہے، اپنی خود دنیا میں اپنے ہاتھوں سے قبر کھود رہا ہوتا ہے۔ اگر چغل خوری کرے گا تو اپنے لیے قبر کھودے گا، چغل خوری کو چھوڑ دے گا تو قبر کے لیے بہترین ہدیہ تیار ہو جائے گا۔ اور اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے پروردگار سے وعدہ کریں، پروردگار ہم اس برائی کو اپنے وجود سے، اپنے معاشرے سے، اپنے گھروں سے، اپنے اطراف سے اس برائی کو مٹا کر ایسا ماحول اور ایسا معاشرہ تیار کریں گے کہ یہ معاشرہ بہترین معاشرہ اور اللہ کی بندگی کرنے والا معاشرہ قرار پائے۔ آئیے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں۔ کریم تیری بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور اس ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کو اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔